ایموشنل انٹیلیجنس، اس کو سائیکالوجی کے ساتھ ہم کس طرح کوریلیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ہم نے آپ کو نرم دل پیدا کیا، جنٹل پیدا کیا. یہ بھی ایموشنل سٹیبلٹی کی ایک فارم ہے. ایموشنل انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مینجمنٹ آف ایموشنس ہم سب کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے اپنی زندگیوں میں. السلام علیکم ویورز، رمضان بیٹھک کی نشست کے ساتھ میں ہوں حمزہ ساجد رانا. میرے ساتھ موجود ہیں مائنڈ انجینئر علی. آج کا جو ٹاپک ہے جس کو ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں آج کی نشست میں، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اب اس کو سائیکالوجی کے ساتھ ہم کس طرح کوریلیٹ کر سکتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے ویری ریسپیکٹیبل مائنڈ انجینئر علی. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے حمزہ رمضان کے حوالے سے بڑا بہترین ٹاپک پکڑا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے بلیف سسٹم پہ کرنے کی. تو ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ تو رمضان میں بڑی ضروری ہے نا سیکھنی. ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا. غصہ آتا ہے کیونکہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ روزے اس لیے رکھنے تاکہ تم تقوی حاصل کرو نا، رائٹ. تو ایموشنل انٹیلیجنس ہم نے یہ لفظ بڑا نیا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے آئی کیو، پھر اب ای کیو آ گیا. ایموشنل کوشن دیکھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ نیا نہیں ہے. یہ پوری کی پوری سائنس ہمیں ایک ذات نے کر کے دکھائی ہے. صحیح. کون سی ذات ہے؟ اللہ. نہیں، اللہ نے تو کر کے نہیں دکھائی. زمین پہ نہیں اللہ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ بنائے نا، وسیلے بنائے. کون سی ذات نے ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس حضور پاک پڑھائی ہے، سکھائی ہے، دکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس اگر سیکھنی ہے تو ہمیں سائیکالوجی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا سمجھنا ہے. سیرت نبی. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک اچھا کامیاب انسان کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایموشنلی سٹیبل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری سیرہ اٹھا کے دیکھ لو، وہ کبھی بھی ایموشنلی ریئیکٹیو نہیں تھے. ہی واز آلویز ایموشنلی سٹیبل، کام. بڑے سے بڑا عام الحزن آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سٹیبل. طائف، میرے اماں عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اماں عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا طائف کا دن. رائٹ. اماں عائشہ سمجھتی تھی شاید کوئی اور دن ہوگا. تو طائف والے واقعے میں اب سوچو حمزہ، مجھے تمہیں طاقت مل جائے، فرشتہ آ کے پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پہاڑوں کو جوڑ دیں. ایموشنل ہوتے ہیں نا تو لگ پتہ جاتا. ہماری طرح کے بندے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے نہیں کرنا. رائٹ. اور اس سے پہلے ایموشنل اسٹیبلٹی کی ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی. پتہ کیا دعا تھی؟ اکثر لوگوں کو ہمیں وہ دعا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عربی تو میں اس وقت نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا دعا کا کہ اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے نا تو ان کو نہیں پتہ، مجھے تیری رضا خوش ہے، میرے لیے کافی ہے. رائٹ. سو یہ ہے ایموشنل اسٹیبلٹی. تو ای کیو یا ایموشنل کوشن یا جو بھی آپ کہنا چاہو، ٹھیک ہے. یہ جو سورہ قلم میں آیت نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ٹھیک ہے. بے شک آپ کا جو اخلاق ہے، اور یہ اخلاق صرف اور صرف تمیز سے بات کرنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ آ رہے تھے، ہم تو آپ کو پتہ ہماری گاڑی لگ گئی. رائٹ. وہاں پر ایک یہ طریقہ تھا کہ ہم وہاں لڑائی جھگڑا کرتے، مار پیٹ کرتے. ایک یہ تھا کہ ہم نے اپنا مدعا ہمارا کیا تھا، میں یہ کیوں بتانے جا رہا ہوں، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوالٹی تھی جو میں یہاں پہ بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ لوگوں کو پہلے ان سے کنیکشن کرتے تھے، پھر کریکشن کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلیف سسٹم تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کو کریکٹ کرنا ہے تو ان کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا. ٹرو. ٹھیک. وہاں پر اس بچے جس نے گاڑی ماری وہ مجھے بار بار یہ کہا تھا مجھے مار لیں مار لیں. میں کہ میں پاگل ہوں، کیوں مار لوں میں تمہیں؟ ٹھیک ہے. مارنے سے مجھے کیا ملے گا؟ اس چہرے کو مارنے کی اللہ نے بنایا ہوا چہرہ مارنے کی اجازت ہی نہیں ہے مجھے. رائٹ. تو ہم وہاں پر اس سارے سینیریو میں ہم نے اس کو کیا کہہ کے ہم وہاں سے نکلے ہیں کہ بھائی تم جاؤ جا کے صبح اپنا لائسنس بناؤ. ٹھیک ہے. نہیں تو ہم تمہیں تھانے میں دیں گے. یہی کہا ہم نے. ہم نے کون سا تھانے میں دینا ہے اس کو؟ رائٹ. لیکن یہ ہے وہ ماڈل جو پروفیٹک ماڈل ہے کہ آپ کریکشن کریں آبجیکٹیولی. صحیح بات. ہیومیلیشن نہیں کرنی. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ تو کہتا ہے یہ پیسے لے لیں، کتنے پیسے لے لیں. وہ پیسے کی بات نہیں ہوتی ہر چیز میں. سو یہ اگین تب آتی ہے یہ چیز جب آپ ایموشنلی اسٹیبل ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگوں سے معاملات کرو، ٹھیک ہے، ہو ڈو سچ اینڈ سچ، تو جو اس طرح غلطیاں کر رہے ہوں تو ان کو
کریکشن کی طرف کیسے لے کے جاؤ. اس کی اور بے تحاشا اگزامپلس ہیں. مسجد میں آ کے بندے نے پیشاب کر دیا, صحابہ اٹھے تو رسول نے کہا بیٹھ جاؤ. کیوں؟ یہ پتہ کیوں؟ کال آف دا نیچر تھی. پیشاب ایک نیچرل عمل ہے. اس وقت اگر ابھی تو صرف وہ ایک کونے میں کر رہا تھا, اگر صحابہ بھاگتے اٹھ کے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی میں, گھبراہٹ میں ہر جگہ پہ پھیلا دیتا, پوری مسجد ناپاک ہو جاتی. رائٹ؟ ابھی تو ایک کونا تھا نا. دیکھو یہ کام, یہ فیصلے انسان کب کر سکتا ہے؟ جب وہ ایموشنلی اسٹیبل ہے. مطلب میں اگزامپل در ایگزامپل دے سکتا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ میں ایک اور یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ. ٹھیک ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ہم نے آپ کو نرم دل پیدا کیا, جنٹل پیدا کیا. یعنی یہ جنٹل پیدا ہونا, نرم پیدا ہونا جو ہے, یہ بھی ایموشنل اسٹیبلٹی کی ایک وہ ہے, فارم ہے. ٹھیک ہے, ورنہ بندہ کہے تیرے ایسی تیری تیسی, ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نا ایک اور حدیث مجھے یہاں پر یاد آتی, جو صحیح بخاری اور مسلم کی, یہ بھی متفقہ علیہ ہے کہ طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو کشتی کر لے یا جو جیت لے. ٹھیک ہے, بٹ وہ کون ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے. ایموشنل انٹیلیجنس سکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پوری کی پوری سیرہ. اچھا, مجھے یہاں پر لوگ ایک کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ بھی پوچھ سکتے ہو کہ سر ہم وہ تو چلے نبی ہیں تو ہم آج کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ہماری اور آج ہماری جتنی بھی NLP میں پڑھاؤں, سلوا پڑھاؤں, باڈی لینگویج پڑھاؤں, میں کوئی بھی سائنس پڑھاتا ہوں, وہ ہمیں بار بار ایک ہی چیز بتا رہی ہے, اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بتا رہی ہے. ڈو ناٹ بریک ہارٹس, دل نہ توڑو, فکس بیہیویئرس. وہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے, فکس بیہیویئرس ٹو سیو ہارٹس. کیسے ہوگا کہ آپ دل نہیں توڑ رہے ہیں, آپ لوگوں کے رویے ٹھیک کر رہے ہیں. وہ تب کیسے ہوگا کہ آپ پہلے کنیکشن کیسے بنائیں گے؟ جب آپ کی اپنی اندر سے, میرے اندر اگر خزاں ہے تو مجھے باہر دنیا میں ہر جگہ خزاں نظر آئے گی. میرے اندر اگر بہار ہے تو باہر مجھے ہر چہرہ بہار سے بھرا ہوا نظر آئے گا. رائٹ؟ تو یہی ٹریننگ سائیکالوجی دے رہی ہے. جب ہم پازیٹیو افرمیشنس کی بات کرتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں ٹیک اے ڈیپ بریتھ, ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 3 لمبے سانس لیں. ہم یہ ساری ٹیکنیکس ہمیں جو سکھائی جا رہی ہیں, کیوں سکھائی جا رہی ہیں؟ ٹو ریمین کام. ورنہ بی پی شوٹ کرتا ہے, جب بی پی شوٹ کرتا ہے تو پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. ٹھیک ہے, وہ جس ہم نے پہلے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا اس دنیا میں سوائے اس کے کہ آپ دنیا کے لیے رحمت بنے, مرسی بنے. ٹھیک ہے, تو یار مرسی جو ہے نا وہ ویکنس نہیں ہے. مرسی جو ہے وہ طاقت اور کنٹرول اور مینجمنٹ کا نام ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں نا کہ بڑے موزی کو مارا, شیر اور نہنگ و اژدہا مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا. ٹھیک ہے, سو آپ سب سے پہلی چیز میں آپ کو اب 2-3 ٹپس دے کے اس کو ختم کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرا ایک پرنسپل ہے, ٹریفک لائٹ پرنسپل. ریڈ لائٹ اسٹاپ, لسن وٹ دا ادر پرسن از سیئنگ. ایموشنل انٹیلیجنس کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھاؤ, آج کسی بھی سائیکالوجسٹ سے جا کے پوچھو, کسی کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ سے پوچھو, وہ کہے گا جو ایموشنلی اسٹیبل بندہ ہوگا ہی ول بی اے گڈ لسنر. اس سے بھی پہلے ایک رول یہ ہے کہ اف یو آر ان اے سچویشن, آسک یور سیلف وٹ ایور آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو, از اٹ ورتھ اٹ, از مائی رسپانس ورتھ اٹ. نمبر 1. نمبر 2, آسک یور سیلف, اپنے آپ سے پوچھو میرے آؤٹ کم کیا میں چاہتا ہوں. کیا میں آؤٹ کم لہو لوہان ہونا چاہتا ہوں, یا میں نے, ہماری گاڑی لگی تھی نا, ہمارا آبجیکٹو تھا کہ ہم نے گاڑی کی ریپیئرنگ کرانی ہے, یا بچے کو سبق سکھانا ہے, اس کو نہیں کہ اس کو لائسنس کے اوپر بلانا ہے کہ بغیر لائسنس کا نہ چلاؤ. ہمارا آبجیکٹو وہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا نہیں تھا. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پہلا کہ از اٹ ورتھ اٹ. نمبر 2, میں آبجیکٹو آؤٹ کم چاہتا کیا ہوں. اکثر ہمیں ایموشنلی انسٹیبلٹی کی ریزن ہوتی ہے, ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم چاہتے کیا, اور ہم اس میں پھر ڈیپ سے ڈیپ ڈاؤن. ٹھیک. پھر تیسرا ہے ٹریفک لائٹ, جو میں بات کر رہا تھا. ریڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ آپ بی اے گڈ لسنر, لسن, انڈرسٹینڈ, اس کو اندر جذب ہونے دو. یلو لائٹ کا مطلب ہے کہ جو اس نے کہا ہے نا, سائلنس لو. سائلنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے. آج کمیونیکیٹرز کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کہتے ہیں کہ سائلنس ہے ڈیورنگ ڈسکشن. ٹھیک ہے, تو وہ آپ پھر سائلنس میں کنٹمپلیٹ کرو, دیکھو کہ یار اچھا اس نے جو بات کی مجھے سمجھ آئی ہے نہیں آئی. پھر گرین لائٹ ہے کہ اب بولو.
وہ جو بولنا ہے نا اس میں بھی پہلے ریکنفرم کرو کہ بھائی تم نے یہ بات کی، مجھے یہ سمجھ آئی ہے، کیا میں صحیح سمجھاؤں؟ اب یہ آپ کو سارا پلاننگ کا موقع مل رہا ہے، یہ ایموشنل اسٹیبلٹی کا مل رہا ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں حمزہ، جی. پھل جھڑی کو پھٹنے میں 3 سے 11 سیکنڈ چاہیے ہوتے ہیں، اور 3 منٹ کے بعد آپ اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا شروع کر سکتے ہیں. تو آپ نے بیسیکلی پہلے 11 سیکنڈ 3 لمبے سانسوں میں گزارنے ہیں، حد 15 سیکنڈ ہوتی ہے. تو اگر آپ وہ جو ہے فرسٹ ریئیکشن کا، ٹھیک ہے، فرسٹ ریئیکشن کی جو حد ہے وہ 15 سیکنڈ ہے، اور اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ ریئیکشن ہے، یعنی کہ جس کے اوپر آپ چیز کہتے ہیں نا پامپڑ بلنا شروع ہوتے ہیں، وہ تقریباً آپ کا کوئی 30-35 سیکنڈ ہے. تو اگر آپ نے رفلی کہو کہ 1 منٹ گزار لیا ہے تو آپ اپنے ایموشنل کے کنٹرول میں آ جائیں گے، ایموشنل کے کنٹرول میں آ جائیں گے. ہم سے وہ 1 منٹ نہیں گزرتا، ہم ڈائریکٹ ہی پھل جھڑی پھاڑنے سے شروع کرتے ہیں. ایسے ہی. ٹھیک ہے. سو ایموشنل انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہمیں مینجمنٹ آف ایموشنس ہم سب کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے اپنی زندگیوں میں. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے، لیکن اگر آپ یہ اس لیے کرو کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ آپ کے لیے ثواب بن جائے گا. ٹھیک ہے. لا تغضب ولک الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، غصہ نہ کر تو یہ جنت دے دی جائے گی، ایسی یہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. بہت یہ شکریہ اتنی سر، بڑی بات ہے. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. ویورز، آج کی نشست میں ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں سیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کے بارے میں ہمیں ریفرنسز بہت زیادہ ملے کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا، آپ نے اپنے آپ کو ٹیمپرامنٹ میں کس طرح رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر معاشرے کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس ربط کو آپ نے بگڑنے نہیں دینا. کیپ واچنگ رمضان بیٹھک ود مائنڈ انجینئر علی.